حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ پیارے نبی کے چچیرے بھائی تھے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ کی عمر کیول 10 سال تھی۔ آپ پیارے نبی کے داماد بھی تھے، کیونکہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ آپ بہت بہادر اور اتساہی تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ تمام اہم فیصلوں میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کو بھی آپ نے اہم موقعوں پر مشورہ دیا۔ آپ کو 655 عیسوی میں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت علی کی خلافت بڑی مشکل اور پیچیدہ حالاتوں میں شروع ہوئی۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کا پہلا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کسی قاتل کا نام معلوم نہیں تھا، اور بلوائی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے مدینہ پر چھائے ہوئے تھے، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جو کہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اپرادھیوں کو آپ ترنت سزا نہیں دے سکے، اور آپ کی اسی مجبوری کو بہت سے مسلمانوں نے نہیں سمجھا اور حضرت علی سے جلد اپرادھیوں کو سزا دینے کی مانگ کی۔ ان میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے بڑے صحابی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیترتو میں فوج لے کر بصرہ کی اور روانہ ہو گئے، جہاں ان کے سمرتھکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب دونوں فوج آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت عائشہ کی طرف سے کچھ مانگیں رکھی گئیں، دوسری طرف حضرت علی نے اپنی مشکلیں بتائیں۔ کیونکہ دونوں طرف سے صاف دل سے کوشش ہو رہی تھی، لہٰذا جلد ہی صلح ہو گئی، لیکن بلوائی جو دونوں فوجوں میں شامل تھے اس صلح سے گھبرا گئے، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کی فوجوں پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں طرف کی فوجوں میں ایک دوسرے پر شک ہونے کی بنا پر جنگ شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت زبیر جیسے مشہور صحابی شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اور عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا۔ مسلمان آپس کے اس ٹکراؤ سے بہت دکھی تھے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے کوفہ کو اپنی راجدھانی بنا لیا۔ حضرت عائشہ سے حضرت علی کی صلح تو ہو گئی، لیکن شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح سے انکار کرتے ہوئے کہا، جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صفین کے مقام پر جنگ جمل سے بھی بڑی لڑائی ہوئی، جس میں تقریباً 90,000 مسلمان شہید ہوئے۔ بعد میں دونوں کے بیچ طے پایا گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نتیجتاً حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو مدھیستہ کے لیے چنا گیا، اور اس طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے آپس میں خون خرابہ بند کرنے کی صلح کر لی۔ حضرت علی کے سمرتھکوں میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا، دینی معاملات میں انسان کو مدھیست بنانا کفر ہے، اس لحاظ سے ابو موسیٰ اشعری کو چننے کا فیصلہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ یہ لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے، انہی کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا آتنک اور ہنسا پر یقین تھا۔ انہوں نے ایک خطرناک یوجنا بنائی جس کے تحت حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو مسلمانوں میں خانہ جنگی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لہٰذا ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ کچھ دن بعد ایک نشچت دن 3 خارجی اسی مقصد سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص تو کسی طرح بچ گئے، لیکن تیسرے خارجی نے، اس کا نام ابن ملجم تھا، حضرت علی کو جبکہ وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ 661 عیسوی کا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔
حضرت علی نے تقریباً 4.5 سال خلافت کی، جس میں شام اور مصر کے علاقوں کو چھوڑ کر باقی تمام سلطنت آپ کی حکومت میں شامل تھی۔ آپ کی شاشن ویوستھا بہت حد تک حضرت عمر جیسی تھی، یہاں تک کہ جب فیصلہ کرتے تو بڑے سے بڑا آدمی ہو یا آپ کا رشتہ دار، ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین یعنی خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ لوگوں نے جب آپ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا، نہ میں تم لوگوں کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ حضرت علی کو اللہ نے اتنا علم بخشا تھا کہ پیارے نبی نے ایک بار فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔